میں شرمین خان اپنے بھائی کے قاتل کے بھائی کو ونی لینا چاہتی ہوں۔ کافی مردوں میں گھری وہ چادر کے حالے میں موجود واحد لڑکی اونچی آواز میں بولی تھی۔ وہاں کھڑے تمام مرد ساکت رہ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم لڑکی؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا کبھی ایسا سنا ہے؟ ونی ہمیشہ لڑکی چاہتی ہے، نہ کہ لڑکے۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تبھی وہاں ہجوم میں کھڑا ایک مرد آگے آتے ہوئے بولا تھا۔ وہ شاید قاتل کے خاندان میں سے ہی تھا۔ قتل میرا بھائی ہوا تو فیصلہ لینے کا حق بھی میرا ہے۔ کس قانون میں لکھا ہے کہ ونی صرف لڑکی ہی چاہتی ہے؟ بھائی تو انہوں نے میرا ہی مار دیا نا، تو ان کی بیٹی میں کس کو ونی لے کر جاؤں گی؟ اپنے باپ کو؟ جواب میں وہ ان کے غصے سے دھاڑی تھی۔ اس کا جڑواں، اس کا محبوب بھائی قتل کر دیا گیا تھا، اور ان لوگوں کو ابھی بھی لڑکا لڑکی کی پڑی تھی۔ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لڑکا ونی گیا ہو۔ تمہیں جتنی زمینیں، جائیداد، جتنا پیسہ چاہیے تم وہ بتاؤ، ہم سب دینے کو تیار ہیں، مگر ہمارا بیٹا ہرگز ونی نہیں جائے۔ تبھی وہاں بیٹھے بزرگوں میں سے ایک آدمی بولا، شاید قاتل اس کا بیٹا تھا۔ سیدھی اور صاف بات ہے بھائی میرا قتل ہوا ہے تو فیصلہ لینے کا بھی حق میرا ہے۔ زمین جائیداد کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں، مجھے ونی میں آپ کا بیٹا ہی چاہیے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میرا بیٹا شادی شدہ ہے، بچے ہیں اس کے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں آپ کے اس بیٹے کی بات نہیں کر رہی جس نے میرا بھائی قتل کیا ہے، بلکہ میں آپ کے اس بیٹے کی بات کر رہی ہوں جو ابھی کما رہا ہے، جو آپ کا چھوٹا بیٹا ہے۔ اس کی اگلی بات سنتے ہی سب ساکت ہو گئے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، سب حیران تھے۔ سب جانتے تھے کہ وہ درہم ان کا چھوٹا بیٹا تھا جو کہ آسٹریلیا میں زیر تعلیم ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ قتل میں نے کیا ہے تو ونی بھی مجھے ہی لیا جائے گا نا؟ میرے چھوٹے بھائی پر کیوں آ رہی ہو تم؟ نور یکدم بنا اس کی عورت ہونے کا لحاظ کیے بنا چیخا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ہو جائیں آپ ونی، کر لیتی ہوں میں آپ سے نکاح، مگر پھر آپ کو اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ وہ بنا کسی لحاظ سے بول رہی تھی۔ دماغ درست ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ بات پر مجھے بتانے والے کہ ونی لڑکی کو کیا جاتا ہے، لڑکی کیسے؟ لڑکی نے، یہ لڑکی وہ تو آپ اب یہاں چیخے، لڑکوں کو کیوں نہیں سمجھا رہے؟ ایک تو اس نے قتل کر دیا میرے جوان بھائی کا جس کی شادی صرف اور صرف 10 دن دوری پر تھی، اوپر سے یہی زیادہ زبان لڑا رہا ہے، سارے مجمع کے سامنے اپنے گناہ کو مانتے ہوئے یہ لڑکی کو آواز کو دبا رہا ہے۔ ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ صرف 15 منٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس، فیصلہ کر کے آپ لوگ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ قتل کے بدلے قتل جو میں اپنے ہاتھوں سے کروں گی، یا آپ کے چھوٹے بیٹے سے نکاح، اور یہاں پھر آپ کا بڑا بیٹا ونی ہوگا اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر۔ دوپٹے کا نقاب مزید سختی سے اپنے چہرے پر جماتی وہ اپنا آخری فیصلہ سنا گئی تھی۔ ہر طرف باتیں ہونی شروع ہو گئی تھیں، بھانت بھانت کی بولیاں تھیں، لوگ حیران تھے۔ ان لوگوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک بیمار باپ کی بیٹی اس طرح اس حد تک چلی جائے گی۔ نور دین سے قتل تو ہو گیا تھا، مگر وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ ان کے گھر میں اور تھا ہی کون؟ ایک بیمار باپ اور وہ دونوں بہن بھائی، تو کیا ہی کوئی کر لے گا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا جس لڑکی کو اس نے اتنا کمزور سمجھا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا بھائی کی جدائی کے بعد وہ کمزور سی شرمین خان مضبوط سے مضبوط تر ہوگی۔ جیسے ہی 15 منٹ کا ٹائم گزر گیا وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ سب دھک سے رہ گئے۔ اب بتائیں سرپنچ صاحب، آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اگر یہی کام میرے بھائی نے کیا ہوتا تو 2 منٹ سے پہلے مجھے ونی بنا کر ان لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا، لیکن اب جب یہی سوال میں آپ سے کر رہی ہوں تو آپ لوگ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ جواب چاہیے مجھے۔ اب کی بار اس کی ضبط کی انتہا ہو گئی تھی۔ رحمان خان، فیصلہ لو، بچی ٹھیک کہہ رہی ہے، تم لوگوں کا جو بھی فیصلہ ہے بتاؤ تاکہ یہ جرگہ یہاں ختم ہو۔ بچے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، سرپنچ نے فوراً بولا تھا۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں درہم خان کو ونی کرنے کے لیے، مگر وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس وقت وہ ملک سے باہر ہے، 1 مہینے بعد اسے واپس آنا ہے۔ اس کے بعد رحمان خان اتنا کہتے چپ ہو گئے تھے۔ 1 مہینے بعد سرپنچ صاحب یہ تاریخ لکھ لیں، میں تو ذہن نشین کر کے جا رہی ہوں۔ 1 مہینے بعد اسی جرگے میں درہم خان زادہ ونی کیا جائے گا، اور اگر ان لوگوں نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو آپ بہتر جانتے ہیں اس چیز کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ اتنا کہتی وہ خون خوار نگاہ نظروں سے نور دین کو گھورتی ساکت بیٹھے باپ کو ویل چیئر گھسیٹتی آگے بڑھ گئی تھی۔ باپ کو لیے وہ گھر آ گئی تھی۔
اس نے शान शौकत से खड़े इस खूबसूरत महल नुमा घर को देखा। इसकी जिंदगी में बाप और भाई के अलावा था ही कौन। माँ तो बचपन में ही उसे छोड़कर रब के पास चली गई थी। बाप बैर से बीमार था। बस उसका भाई ही था जिसने उसकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए इस खूबसूरत घर को तामीर करवाया। वो बेतहाशा खुश थी। भाई की पसंद के मुताबिक उसने उसके लिए लड़की ढूंढी थी। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे जब वो शेरवानी लेने के लिए शहर जा रहा था और रास्ते में नूरदीन की चलती गोली उसके भाई की जान ले गई थी। कभी इस घर में उसके और उसके भाई के क़हक़हे गूंजते थे, मगर अब सन्नाटा था। इस कदर सन्नाटा था कि उसे अपनी सांस लेने की आवाज़ भी आ रही थी। क्या करती वो इतनी जायदाद, इतने पैसे का, जब कोई था ही नहीं। अपने बाप की तबीयत को मद्देनजर रखते हुए उसने उन्हें खाना खिलाकर उनकी दवाइयाँ देकर लिटा दिया था, मगर खुद वो भटकी हुई रूहों की तरह घूम रही थी। 1 महीने बाद उसे गांव आए अभी 3रा दिन था जब रहमान खान ने उसे जिरगे के बारे में बात की। बाप की बात सुनते ही हत्थे से ही उखड़ गया था। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ। आप कैसे मुझसे पूछे बिना मेरी बलि चढ़ा सकते हैं? दरहम, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, वरना तुम्हारा भाई मारा जाएगा, तुम्हारी भाभी बेवा हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारी भाभी और बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। बाबा जान, मैं आपकी बात को समझता हूँ। भाई ने ये गुनाह कर ही दिया है तो उनसे माफ़ी मांगे। कोई और तरीक़ा निकाले, मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं इतना पढ़ लिख कर आया हूँ एक वनी होने के लिए? ये कैसा फ़ैसला है? और सारी उम्र मैं इस रस्म के ख़िलाफ़ वर्जी करता आया हूँ, मगर आप आज इसी रस्म पर मेरी कुर्बानी कर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दरहम का बस नहीं चल रहा था कि वो चीखें मार कर बाप का लिहाज करते। वो आवाज़ को नीचा रखने की मुमकिन कोशिश कर रहा था। दरहम, तुम बात समझने की कोशिश करो, बस एक बार हामी भर दो, क्योंकि इस वक्त पूरा गांव उस लड़की के साथ, इस वक्त खेल उसके हाथ में है। मगर मेरा तुमसे वादा है, बहुत जल्द मैं तुम्हारी इस लड़की से जान छुड़वा दूंगा। बस इस वक्त के लिए मेरी बात मान जाओ। तुम वनी होकर चले जाओ, उस लड़की से प्यार का नाटक करके उसे अपने जाल में फंसाओ। जब वो फंस जाए तो हर चीज़ हमारी है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? बहुत सोच समझ कर मैंने ये फ़ैसला किया है। औरत तो वैसे भी 2 बोल की मार होती है, और तुम तो वैसे भी मेरे शेर जवान बेटे हो। दरहम, तुम उसको समझाओगे तो वो समझ जाएगी। और वो अपने जहन में पूरी प्लानिंग बनाए हुए बैठे थे, जबकि उनकी बातें सुनते दरहम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? उसका भाई मरा है, वो अपने भाई के कातिल के भाई के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता क्यों कायम करेगी? क्या हो गया है आप सबको? किस तरह सोच रहे हैं? और ज़मीन जायदाद हमारे पास कम थोड़ी है जो हम इस तरह की हरकतें करते फिरें। वो सच में दंग रह गया था। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? उसकी हर चीज़ तुम्हारी ही होगी दरहम। हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, तुम्हें बस एक नाटक करना है। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? नहीं बाबा जान, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक लड़की के जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा जिसे पहले ही हमसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली हो। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। वो जवाबन गुस्से से बोला था। तुम्हें ऐसा करना होगा दरहम, तुम्हें करना होगा, वनी होकर उसके घर जाना होगा। बस यही मेरा आखिरी फ़ैसला है, वरना फिर अपने बाप का मरा हुआ मुंह देख लेना। अब वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे। आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा, मुझे एक बार उससे मिलने दें। हरगिज़ नहीं दरहम, अब तुम कल जिरगे में ही उससे मिलोगे, उसके शौहर बनकर। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। फिर मुझे बता दो ताकि मैं जहर की गोलियों का बंदोबस्त कर सकूं। ना ही मैं अपने बड़े बेटे का कत्ल होने दे सकता हूँ, न ही उसके बच्चों और बीवी को घर से दरबदर। वो बेतहाशा इमोशनल हुए थे। बाबा, वो बेबस हुआ था। औलाद जितनी मर्जी कामयाब हो जाए, जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, मगर कहीं ना कहीं वो माँ बाप के लिए इतनी ही इमोशनल होती है। और वो बाप के इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ गया था, मगर उसने दिल में खुद से एक पक्का वादा किया था कि उस लड़की को कभी धोखा नहीं देगा। डरो मत, बता दो तुम्हारा बाप मौत से नहीं डरता। बेटे की बेबसी में छुपी हाँ को समझते हुए चेहरा मोड़ कर बोले, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। बता दीजिएगा कब कहाँ जाना है और किससे निकाह करना है। इतना कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी वापसी पर उसे ऐसा सरप्राइज भी मिलेगा। फिर वही हुआ जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। खानों ने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। इस पूरे गांव में हैरत ही हैरत थी। लोग घरों से निकल निकल कर एक लड़के को वनी होता देखने आए थे। शर्मीन खान भी सरपंच के बुलावे पर अपने बाप के साथ जिरगे में पहुंच चुकी थी। जिरगे में बेतहाशा रश था। सब इस वक्त मौजूद थे।
تو رحمان خان اپنے بیٹے کو لے کر آ گئے۔ مولوی صاحب بھی حاضر تھے۔ دیر کس بات کی مولوی صاحب، آپ نکاح پڑھانا شروع کریں۔ شرمین نے نظریں اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا جہاں رحمان خان کے ساتھ سفید شلوار قمیض میں ملبوس درہم خان زادہ کھڑا تھا۔ اس نے یکدم نظریں نیچے کی۔ درہم خان نے سرپنچ کی آواز پر بھی سر نہیں اٹھایا۔ مولوی صاحب نے دونوں اطراف میں اجازت طلب نظروں سے دیکھتے نکاح شروع کیا۔ شرمین کی رضامندی پوچھنے پر دل ہی دل میں اپنے لالا کے بارے میں سوچتی وہ کڑوے گھونٹ بھرتی ہاں کر گئی تھی۔ دوسری جانب رضامندی پوچھنے پر ساکت سے درہم نے بھی ہاں کی تھی۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں بن گئے۔ زندگی کا اصل کھیل تو اب شروع ہوا تھا۔ نکاح ہوتے ہی وہ باپ کی ویل چیئر گھسیٹتے واپس مڑی تھی۔ آج بھی بھری محفل میں اس کے چہرے پر نقاب جوں کا توں تھا۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھنے لگی جب درہم نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ گاڑی میں سوار ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ آئے اس کے بابا کی کیئر ٹیکر نے انہیں گاڑی میں بٹھایا تھا۔ وہ پیچھے باپ کے ساتھ بیٹھی تھی جب درہم آگے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دونوں نے نظریں اٹھا کر ایک دوسرے کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ 20 منٹ بعد گاڑی میران ہاؤس میں روکی گئی تھی۔ جب تک وہ اتری تب تک درہم بھی اتر گیا تھا۔ کیئر ٹیکر کو اپنے بابا کو اندر لے جانے کا کہتی اب وہ ارد گرد دیکھتے درہم کی جانب مڑی۔ جانتی ہوں آپ دور سے پڑھ کر آئے ہیں مگر ہیں تو اس علاقے کے۔ تم اچھے سے جانتے ہو ونی آئے ہوئے بندے کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ آپ کی جگہ میں ہوتی اور میری جگہ تم مجھے تھپڑ مارتے، سارے کام کرواتے، کمرے میں بند رکھتے، 3 دن کھانا نہ دیتے۔ مگر نہیں، یہاں گیم الٹ ہے۔ یہاں کوئی مظلوم لڑکی نہیں ونی ہو کر آئی، یہاں ایک مرد آیا ہے، مرد بھی درہم خان زادہ۔ مجھے تم پر کوئی ظلم نہیں کرنا، مجھے تم سے کہ حویلی کی صفائی نہیں کروانی، مجھے تم سے کھانا نہیں بنوانا، کیونکہ یہ سب کرنے کے لیے بہت سے ملازم ہیں۔ اگر میں تمہیں ان کاموں پر لگا دوں تو وہ سب کیا کریں گے؟ تمہارا بس ایک ہی کام ہے، تمہیں اس گھر میں ہی رہنا ہے، بس اس گھر میں۔ اس کو قید سمجھو، پنجرا سمجھو یا جو مرضی سمجھو، مگر بس ایک ہی سزا ہے کہ تمہیں اس گھر میں ہی رہنا ہے۔ وہ لفظوں پر زور دے کر بولی۔ تب سے سنتے درہم خان زادہ نے پہلی بار آنکھیں اٹھائی تھی، سیاہ کالی رات سے بھی گہری آنکھیں۔ ایک پل کے لیے شرمین کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئیں، مگر دوسرے ہی پل وہ ہوش میں آئی تھی۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانا، تمہیں اپنے باپ کو نظر نہیں آنا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی کو قتل کر کے تمہارا بھائی اور باپ کس قدر مطمئن ہے۔ یہ دیکھنا چاہتی ہوں جب ان کا بیٹا ان کی نظروں سے دور رہے گا، کبھی آتے جاتے بھی ان کو نظر نہیں آئے گا، تو کیا وہ مطمئن ہوں گے؟ پھر تمہیں مرا ہوا سمجھ کر تم پر قل پڑھ لیں گے۔ درہم نے بس سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ امید ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی، اور کوشش کرنا میرے اور بابا کے سامنے کم از کم ہی آؤ۔ اتنا کہتی وہ واپسی کے لیے مڑی تھی۔ سنو، شرمین کے قدم تھمے تھے۔ اس نے حیرانگی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چہرے پر نقاب کی وجہ سے بس اس کی خوبصورت شہد رنگ آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اسے مڑتے دیکھ درہم نے فوراً سے نظریں جھکائی تھیں۔ اگر تم بابا کو سزا ہی دینا چاہتی ہو تو یہاں سے کہیں دور لے کر جاؤ نا، یہاں وہ اس بات سے مطمئن ہی رہیں گے، مگر اگر تم بنا بتائے ہمیں یہاں سے کہیں اور لے کر جاؤ گی تو وہ مطمئن نہیں رہ سکیں گے۔ شرمین نے حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے خود ہی مشورے دے رہا تھا۔ تم سے میں نے پوچھا نہیں ہے، جتنا کہا ہے بس اتنا ہی کرو۔ اسے اس سب میں اس کا مطلب لگ رہا تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارے بابا کی یہ حالت ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہاں، ممکن ہے کہ پاکستان میں اس کا علاج نہیں، مگر اگر تم کسی اور ملک میں ان کا علاج کرواؤ تو یہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ اپنے پیروں پر چل سکتے ہیں، اپنی زبان سے بول سکتے ہیں، باقی تمہاری مرضی۔ اتنا کہتے ہوئے چپ ہوا تھا جب شرمین نے عجیب سی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم میرے اتنے ہمدرد بن رہے ہو؟ کیوں؟ وہ فوراً بولی تھی۔ میں ہمدرد نہیں بن رہا، بس ایک چیز بتا رہا ہوں، باقی تمہاری مرضی۔ اپنی حد میں رہو، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اسے غصے سے کہتی وہ ملازم کو آواز دینے لگی تھی۔ شرفو، شرفو، جب 17 سالہ لڑکا بھاگ کر آیا تھا۔ جی باجی، آج کے بعد یہ تمہارے ساتھ رہیں گے، اپنے کمرے میں ایڈجسٹ کر لینا۔ اتنا کہتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ پیچھے وہ ضبط کا دامن تھام کھڑا رہا، مگر وہ فی الوقت خاموش رہا۔ جو اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد اس کا ویسے ہی کچھ بولنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اوپر سے اس لڑکی کی آنکھوں میں جھلکتا غم دیکھ کر اسے اپنا خاندان مزید قصوروار لگنے لگا تھا۔ چلیں لالا، شرفو مسکرا کر بولتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ لالا؟
مت کہو، تمہاری بیوی جی کو برا لگے گا، وہ فوراً بولا تھا۔ نہیں، انہیں ایسی باتیں بری نہیں لگتی، مگر جب سے مہران لالا گئے ہیں نا، وہ کھڑوس ہو گئی ہیں، سخت ہو گئی ہیں۔ اتنی معصوم تھی، انہوں نے کبھی ہم سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ شرفو فوراً بولا، خیر تمہارا کمرہ کدھر ہے؟ بس دور نہیں، یہ آ گیا میرا کمرہ، کہتے ایک چھوٹے سے کمرے میں انٹر ہوا تھا۔ دھرم نے بھی اس کے پیچھے ہی قدم بڑھائے تھے۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو حیران ہو گیا۔ کمرہ تو کافی بڑا اور صاف ستھرا، لکڑی کا ایک پلنگ اور 2 کرسیاں تھیں، ساتھ میں لکڑی کی ہی کبرڈ تھی۔ تازہ ہوا کے لیے کھڑکی بھی بنائی گئی تھی۔ کچھ کمرے کو صاف بھی کافی رکھا ہوا تھا۔ تھوڑے سے عرصے نے اس کے کوارٹر کہنے پر اپنی حویلی کے کوارٹر سوچ لیے تھے، جو وہاں ملازموں کے لیے تھے، انتہائی گندے ڈبے نما گھر۔ مگر قدم رکھتے ہی اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ ایڈجسٹ کر لے گا۔ ویسے بھی اتنا امیر ہونے کے باوجود اس کے زیادہ نخرے نہیں تھے۔ وہ سادہ سا بندہ تھا، ہر جگہ ایزیلی ایڈجسٹ کر جاتا تھا۔ یار تمہارا کمرہ تو صاف ستھرا ہے اور بڑا پیارا ہے، وہ فوراً ستائشی نگاہوں سے بولا تھا۔ درہم لالا، آپ کو پسند آیا؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ آپ کہاں اتنے بڑے کمروں میں سے آئے ہیں؟ خوشی کے ساتھ ساتھ آخر میں شرفو اداس ہوتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں یار، کمرہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مجھے تو بس صاف ستھرا پسند ہے، جو تمہارا کمرہ ہے۔ اتنے عجیب سے وقت میں بھی وہ مسکراتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ شرفو فوراً بولا تھا۔ ارے یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی جی نے تمہیں میری خدمتیں کرتے سن لیا نا؟ نہیں، وہ کچھ نہیں کرتی، ابھی وہ غصے میں، درد میں ہیں، غم میں ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو آپ ہماری بیوی جی کے شوہر ہیں، بہادر اکلوتے شوہر، اور آپ کی عزت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ مسکراتے ہوئے درہم خانزادہ کو حیران کر گیا۔ شوہر؟ وہ بڑبڑایا۔ اسے یاد آیا تھا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے تو اس کا نکاح ہوا تھا، اس گہری آنکھوں والی کے ساتھ۔ شرفو ناشتہ؟ سیاہ لانگ شرٹ کے ساتھ سیاہ کپری پہنے، وہ سر پر اچھے سے دوپٹہ جماتی، شرفو کو آوازیں دیتی نیچے آئی تھی۔ تبھی ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے پکڑے درہم خانزادہ کچن سے باہر آیا تھا۔ شرمین نے حیرانی سے سامنے کھڑے مرد کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شرمین کی بھویں ایک دم سکڑ سی گئی تھی۔ حیران تو درہم خانزادہ بھی رہ گیا تھا۔ تم یہاں اندر کیا کر رہے ہو؟ کچن میں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ ناشتہ؟ وہ ہوش میں آتی فوراً بولی، وہ دراصل شرفو کی طبیعت کافی خراب تھی، تو اس وجہ سے اسے تمہارے ناشتے کی فکر تھی۔ میں نے اسے آرام کرنے کا کہا اور میں کچن میں آ گیا۔ وہ بنا اٹکے تفصیل سے بولا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے دن منع کیا تھا نا کہ تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گے، تمہیں جو جگہ دی ہے تم وہیں رہو گے۔ پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے اس دن کہا تھا نا کہ اگر تم میری جگہ ہوتی اور میں تمہاری جگہ تو میں تمہارے ساتھ بہت ظلم کرتا۔ مگر میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کبھی کسی اور کے قتل کی سزا تمہیں نہ دیتا، کیونکہ کھانا صرف کھانا نہیں ہوتا، کیونکہ میرے اتنا پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ جب میں ایسی فرسودہ رسموں پر عمل کروں گا، ایسے ظلم کروں گا۔ ہاں، میں اپنے بھابھی کا سہاگ بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے، اگر میں یہاں بن کر قیدی بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ تم نے مجھ پر ظلم نہیں کرنا تو نہ کرو، ہمیں یہاں کام تو کرنے دو، کیونکہ تم بھی جانتی ہو ایک عام انسان بیڈ تک محدود نہیں رہ سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، شرفو نے مجھے بتایا تھا کہ میران آپ کو یونیورسٹی بھیجتا تھا، تو آپ اب سب چھوڑ کر کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ جس بھائی کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہی ہیں، اس بھائی کے لیے تمہارے لیے دیکھے خواب پورے کیوں نہیں کر رہی؟ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہے، وہ چیخی تھی۔ دیکھا جائے تو اب سارے مطلب میرے اور آپ کے ایک دوسرے سے ہی ہیں۔ کیا بکواس ہے؟ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ نکاح ہوا ہے میرا آپ کے ساتھ، وہ پھر سے بولا تھا۔ ناشتہ رکھو اور جا یہاں سے۔ اب اس کی بس ہو گئی تھی، وہ کب سے اسے دیکھے جا رہی تھی اور وہ بولے جا رہا تھا کہتا وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتا واپسی کے لیے مڑا تھا، مگر کچھ یاد آنے پر پھر سے رک گیا تھا۔ میں تو اپنوں کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہوں، مگر تم خود کو ضائع مت کرو، تمہارے والد بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، کب تک مجھے یوں رکھو گی؟ اور خود کو بھی۔ اتنا کہتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ کر ماتھے پر ہاتھ رکھ گئی تھی کہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ جب وہ میری باتوں کو سنتی ہی نہیں تو میں کیوں بول کر آتا ہوں؟ مجھے کیوں ہمدردی ہوتی ہے؟ شرفو کے کمرے میں ٹہلتے وہ مسلسل سوچ رہا تھا۔ آج اس نے اسے نقاب کیے بغیر دیکھا تھا، لمحہ لگا تھا اسے ساکت ہونے میں، مگر وہ خود کو جلدی ہوش دلا گیا تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ یہ لڑکی خود کو ضائع نہ کرے۔ شاید محبت کا آغاز تو تبھی ہو گیا تھا
جب اس نے بنا نظریں اٹھائے نکاح کیا تھا۔ بابا جان، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہ سب غلط کر رہی ہوں؟ وہ بنا ناشتہ کیے ناشتے کی ٹرے وہیں ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ کر اوپر آ کر باپ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولی، ان کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی، کیا سچ میں بابا جان مجھے میران کے خون کو ضائع کر دینا چاہیے؟ کیا سچ میں بابا جان مجھے اس نے میرے لیے خواب دیکھے تھے وہ خواب پورے کرنے؟ وہ مسلسل اپنے باپ کی جانب دیکھتی سوال کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ بول نہیں سکتا، اسے کچھ بتا نہیں سکتا، لیکن وہ اپنے باپ کی آنکھوں کے اشارے کو آج سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کیا درہم خان جو کہہ رہا ہے وہی اس کے باپ سلطان خان کی مرضی ہے۔ بولے نا بابا جان، کوئی اشارہ تو دیں۔ بابا جان، مجھے آپ کا علاج کروانا ہے۔ بابا جان، آپ جانتے ہیں میں کہاں جاؤں؟ آپ جانتے ہیں وہ میرے دشمنوں کا بیٹا ہے، مگر وہ مجھے امیدیں دلا رہا ہے۔ کیا آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ بابا جان، ایک دل کرتا ہے کہ اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لوں۔ وہ مسلسل اپنے باپ کی جانب دیکھتی ان سے سوال پر سوال کر رہی تھی، جب دل ہی دل میں بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھانے اور اسے سیدھی راہ دکھانے کی امید لیے سلطان خان اپنا پورا زور لگا رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ اپنا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھ کر اسے درہم خان سے کہہ رہا ہے وہ اسے غلیظ دنیا سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے کسی اپنے نے ان کی بیٹی کے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو بہت سے لوگوں کو زمین جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، جو زمین جائیداد کے پیچھے ہیں۔ مگر ان کی بیٹی، وہ نادان تھی، ہمیشہ میران اور باپ کے پروں کے سائے میں پلنے والی بچی، بھائی کے مرنے کے بعد ایک دم سے اتنی بہادر نہیں ہو گئی تھی۔ پلیز بابا جان، پلیز کوئی تو اشارہ دیں، مجھے کچھ تو بتائیں نا بابا جان۔ روتی ہوئی باپ کی جانب دیکھ رہی تھی جب سلطان خان نے ایک بار پھر سے پلکیں جھپکی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ شرمین خان کو اپنی روح جھنجھوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بابا جان، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے جو یہ سب کچھ کیا آپ میرے اس فیصلے کے خلاف ہیں؟ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں۔ بابا اتنے دن ہو گئے اس بات کو، مگر نہ جانے اسے آج کیوں لگا کہ اس کے بابا جان اسے کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو کیا غلط کیا۔ وہ وہیں بیٹھے رونے لگی۔ سلطان خان کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ کاش ٹھیک ہوتے اپنی بیٹی کو اپنے پروں میں چھپا لیتے۔ سنو، شرفو کدھر ہے؟ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی سلطان خان کو ان کی میڈیسن دے کر گارڈن کی طرف آئی تھی، جہاں درہم خانزادہ پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر ارد گرد شرفو کو نہ دیکھ کر سیدھا اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ گروسری کرنے کے لیے بازار تک گیا ہے، درہم خانزادہ بنا کسی حیرانگی کے بولا۔ اتنا کہتے ہوئے دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گیا، جبکہ شرمین خان اس کا اس طرح بولنا اس کو ایٹیٹیوڈ لگا تھا۔ کب تک آ جائے گا وہ؟ شام کے کھانے کی تیاری کرنی ہے اسے۔ پھر سے کام میں لگتے دیکھ وہ جان بوجھ کر مزید سوال کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں مجھے بتا کر نہیں گیا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے پودوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، جب شرمین نے اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر غصے سے پائپ پر پاؤں رکھ دیا۔ ایک دم پریشر پڑنے کی وجہ سے پائپ نل سے اتر گیا اور نل سے پانی کا ایک فوارے کی صورت میں شرمین درہم خانزادہ پر گرا۔ پانی کی دھار کافی تیز تھی، دونوں ایک دم بھیگ گئے تھے۔ جب شرمین اور درہم نے حیرانگی سے نل کی جانب دیکھا، ان کی نظریں نل سے ہوتی شرمین کے پاؤں کی طرف پڑی تھیں جو پائپ پر رکھ کے کھڑی تھی۔ اس کی نظروں کا رخ اپنے پیروں پر دیکھ شرمین نے دل ہی دل میں خود کو 21 توپوں کی سلامی بھیجی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی تب درہم خانزادہ کی آواز آئی تھی، سردی کافی ہے، آپ چینج کر لیں ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ایک نظر اس کے بھیگے کپڑوں سے نظر آتے اس کے نشیب و فراز پر ڈالتے وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولا تھا۔ سفید بھیگی شرٹ میں اس کے نشیب و فراز کچھ زیادہ ہی واضح ہو رہے تھے۔ تم سے پوچھ کر چینج نہیں کرنا، ٹھنڈ لگتی ہے تو لگنے دو، مجھے لگے گی نا۔ وہ بنا اپنے حلیے پر دھیان دیے ایک دم اکڑ کر بولی تھی۔ پائپ سے پاؤں ابھی بھی نہیں ہٹایا تھا تو ٹھیک ہے، میں کیوں اپنی نظروں کو گھماؤں؟ وہ دلچسپی سے اب اس کی طرف نظریں گاڑے دیکھ کے بولا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ حیرانگی سے اس کے عجیب و غریب سوال پر بولی تھی۔ مطلب تو سیدھا صاف ہے، اگر میں آپ کی طرف دیکھوں گا تو مجھے گناہ تو نہیں ہوگا، اور اگر آپ یوں کھلے عام نظارے کروائیں گے پھر تو بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کروا رہی ہیں۔ وہ بنا کسی لحاظ کے بولا تھا۔ جب اس کی باتیں سنتے شرمین نے بے ساختہ اس کی نظروں کا رخ دیکھا اور اس نے منہ نیچے کر کے اپنی آپ پر نظریں دوڑائیں تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ کیسے دعوت عام بنی اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کا چہرہ یکدم سرخ ہوا تھا۔ تم بہت ہی غلیظ ہو۔ اتنا کہتے وہ بنا ایک منٹ کی دیری کے
جلدی سے واپس مڑتی اندر کی طرف بڑھی جب پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی تھی، ویسے ماننا پڑے گا میڈم، آپ خوبصورت بہت ہیں، دل چرا لیا ہے آپ نے۔ اس کی آواز سنتی وہ غصے سے اندر بڑھ گئی۔ پیچھے درہم خانزادہ کھل کر مسکرایا تھا۔ واقعی وہ بہت حسین تھی اور اس کی خوبصورت باتیں کرتی آنکھیں، اف کمال۔ بہت جلد آپ پاس ہوں گی، میرے بہت پاس، میرے دل کے قریب، مجھے یقین ہے۔ دل میں ایک عہد کرتے وہ بڑبڑایا تھا۔ کیا آپ اس وقت یہ کیا کہہ رہے ہیں وکیل صاحب؟ اس وقت میں کیسے آ سکتی ہوں؟ میں بابا کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ میڈم آپ کو آنا ہوگا، جس زمین کا آپ نے کہا ہے اس کے خریدار آج ہی اویلیبل ہیں، کیونکہ رات تک انہوں نے واپس آسٹریلیا جانا ہے۔ آپ پلیز ٹائم نکال کر بس تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ سارے کاغذات بنے پڑے ہیں، بس ایک سائن کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے باقی ڈیٹیلز ان سے ڈسکس کرنی تھی وہ کر لیں پلیز۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں دیکھتی ہوں۔ اتنا کہتے وہ کال کٹ کر گئی۔ شہر میں ان کی زمین کا کچھ حصہ تھا جو میران سیل کرنا چاہ رہا تھا۔ مہران کے قتل کے بعد اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اب پچھلے 2-4 دنوں سے وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ خریدار مل رہے ہیں، اور اچانک سے ان کی کال آ گئی۔ اب وہ کافی پریشان ہو رہی تھی۔ وکیل کو تو اس نے آنے کے لیے بول دیا تھا، مگر وہ پریشان تھی کہ سلطان خان کو کیسے کن کے پاس چھوڑ کر جائے، کیونکہ آج صبح ان کا کیئر ٹیکر اپنے گھر گیا تھا ایک دن کی چھٹی کے لیے۔ شٹ، اب کیا کروں؟ اگر تم مناسب سمجھو تو ایک بات کہوں؟ وہ جو لاؤنج میں کھڑی کال بند کرنے کے بعد پریشانی میں بڑبڑا رہی تھی، اپنے پیچھے آواز سنتی ایک دم ہڑبڑائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی تو کوئی نہیں، بس ایک سمپل سا سوال پوچھا ہے کہ کچھ کہوں؟ کیا کہنا ہے بتاؤ؟ اور میں بدتمیزی تمہارے یوں اکڑ ڈرانے پر بول رہی تھی۔ تم چپکے سے میری باتیں سن رہے ہو، اور تم یہاں لاؤنج میں کر ہی کیا رہے ہو؟ یہ سامان رکھنے آیا ہوں، شرفو دے کر گیا ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑے شاپرز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو شاید کچن کا سامان تھے۔ اگر انکوائری ہو گئی ہو تو کچھ کہوں؟ اس کے یوں طرز زبان پر شرمین نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ اس دن پانی والے واقعے کے بعد سے وہ کچھ زیادہ ہی اچھل رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں بھی اسے غور کیا تھا کہ وہ بے دھڑک لاؤنج میں بھی آ جاتا ہے، اور جہاں اسے دیکھتا ہے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ شرمین کا دل کرتا ہے اس کا سر پھاڑ دے۔ تم نے جہاں جانا ہے چلی جاؤ، میں انکل کا خیال رکھ لوں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنے باپ کو تمہارے سہارے پر تو ہرگز چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یا ساتھ لے کر جاؤں گی یا ان ملازمین کے حوالے کر کے جاؤں گی۔ تمہیں اس سے کیا؟ میں جس کے پاس بھی چھوڑ کر جاؤں، مگر اپنے بھائی کے قاتل کے پاس تو ہرگز نہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ وہ غصے سے چیخ رہی تھی۔ آپ غلط کہہ رہی ہو، قاتل نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں مانتا ہوں میرے بھائی نے قتل کیا ہے، مگر تم بھی اچھے سے جانتی ہو وہ قتل انجانے میں ہوا۔ انہوں نے جان بوجھ کر کوئی قتل نہیں کیا، نہ ہی ہماری تمہارے خاندان سے کوئی دشمنی تھی، اور میرا یقین کرو میں بھی انکل کا بہت اچھے سے خیال رکھ سکتا ہوں۔ اب کی بار وہ جس طرح بولا شرمین خان کو چپ ہونا پڑا۔ خیال رکھنا بابا کا، ان کی میڈیسن میں تمہیں بتا دیتی ہوں، دھیان سے دے دینا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں سے ڈر گئی ہوں یا تمہارا احسان لینا چاہتی ہوں، بلکہ مجھے یاد آیا کہ تم اس گھر میں ونی ہو کر آئے ہو، پر ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، مگر اتنا تو تم کر ہی سکتے ہو۔ ایک ادا سے کہتی وہ بابا کے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ اسے میڈیسن کا بتا سکے۔ میں جانتا ہوں انہیں کون سی میڈیسن دینی ہے، تم اس معاملے میں پریشان مت ہو، اور دھیان سے جاؤ، میں سب دیکھ لوں گا۔ تم کیسے جانو گے؟ تم ڈاکٹر تھوڑی ہو، تنزیہ کہتی وہ اندر بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں باہر وہ اسے شام کی میڈیسن کا بتاتی سلطان خان سے ملتی باہر نکل گئی۔ شرمین کو گئے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہونے والے تھے۔ اس کے جانے کے فوراً بعد سے ہی سلطان خان کے ساتھ تھا۔ کافی دیر ان کے ساتھ کمرے میں رہا، پھر انہیں کھانا کھلا کر میڈیسن دیتا۔ وہ کچھ دیر کی آؤٹنگ کے لیے انہیں باہر حویلی کے پچھلے گارڈن میں لے آیا۔ میں جانتا ہوں آپ بول نہیں سکتے، مگر آپ سن تو سکتے ہیں نا انکل؟ میں جانتا ہوں میرے بھائی نے آپ کا ناقابل تلافی نقصان کیا ہے انکل، مگر جو شرمین اپنے ساتھ کر رہی ہے وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا انکل؟ آپ جانتے ہیں میرے بابا نے مجھے کہا کہ میں اس سے پیار کا ناٹک کر کے اس کی ساری زمین جائیداد چھین لوں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مرد ایسا کر سکتا ہے، عورت کو پھنسا سکتا ہے، مگر انکل میں چپ چپ اس کی ان گہری آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگا ایسا کرنا تو دور، میرے لیے تو سوچنا بھی گناہ کی بات ہے۔ انکل وہ اتنی پاکیزہ، اتنی صاف ہے، اس کا دل اتنا صاف ہے، جانتا ہوں اس کے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت نہیں ہے۔ میں مہران کی طرح
اٹھتا دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ان چیزوں میں پڑھ کر اپنا آپ بھول گئی ہے انکل۔ میں چاہتا ہوں آپ خود اپنی بیٹی کے لیے ہمت کریں، پلیز آپ ہمت کریں، اسے کوئی اشارہ دیں، اسے کچھ سمجھا دیں، وہ اپنی زندگی کو یوں برباد مت کرے۔ انکل جہاں تک میں نے آپ کی حالت دیکھی ہے، آؤٹ آف کنٹری آپ کا علاج ہے، آپ کی بیماری کا علاج ہے انکل، مگر میں اسے سمجھا نہیں سکتا، وہ میری کبھی نہیں سنے گی، مگر میں کیا کروں؟ اس گہری آنکھوں والی لڑکی سے مجھے پیار ہو گیا ہے، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ میں آپ کی بے بسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، بلکہ میں آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں انکل کہ آپ کی بیٹی مجھے دل و جان سے پیاری ہے۔ میں چاہتا ہوں میران کی جانب سے ادھورا رہ گیا وہ کام پورا کرے، وہ اپنی زندگی کو جیے۔ وہ سلطان خان کی جانب نہ جانے کب سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ سلطان خان کی آنکھیں نہ نمی ہوئی، جن میں سے آنسو رفتہ رفتہ بہنے لگے۔ وہ بھی دل و جان سے چاہتے تھے ان کی بیٹی پر یہ جو بہادری کا خول ہے، اسے سمیٹنے والا کوئی، اس پر پیار لٹانے والا ہو، کوئی اسے جینا سکھائے جو وہ بھول گئی ہے۔ ان کا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آ سکتا، مگر اس جستجو میں اگر ان کی بیٹی لگی رہی تو خود کو ختم کر لے گی، اور وہ بھی ان کے ہاتھوں سے دور چلی جائے گی۔ میٹھی آنکھوں میں آنسو دیکھتے دھرم خانزادہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے۔ اسے ایک بار پھر سے شدت سے اپنے لالا کی فائرنگ والے شوق سے نفرت ہوئی تھی، جنہوں نے بلا وجہ ایک ہنستے کھیلتے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ دیکھ سکتی ہو تمہارے بابا بالکل ٹھیک ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا ہے نا انکل؟ سلطان خان کی ویل چیئر کو گھسیٹتے وہ گیراج میں آیا، جہاں گاڑی کے پاس کھڑی شرمین کو دیکھتا وہ بے ساختہ بولا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتی شرمین چپ چاپ اپنے بابا کے قریب آتی، ان کی چیئر سے درہم خانزادہ کا ہاتھ ہٹا کر وہاں اپنا ہاتھ رکھتی ویل چیئر کو گھسیٹتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیچھے درہم خانزادہ نے اس کے عجیب و غریب ری ایکشن کو نوٹ کیا۔ وہ ہمیشہ جواب دیتی تھی، مگر آج وہ اسے بالکل چپ لگی۔ کیا وہ سچ میں اتنا اچھا ہے یا وہ بابا کے سامنے بن رہا ہے؟ باپ کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور اب وہ مسلسل درہم خانزادہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حویلی آتے ہی ملازمین سے پوچھتی وہ فوراً پچھلے گارڈن میں سلطان خان کے پاس گئی تھی، مگر وہاں درہم خانزادہ کو اپنے باپ سے باتیں کرتا دیکھ ان کی باتیں سنتی اس میں ہمت ہی نہیں رہی کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ اب کمرے میں آتی وہ مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے مجھے بھی کہا تھا کہ بابا کا علاج ہے، آج وہ بابا کو بھی کہہ رہا تھا، کیوں نہ مجھے ایک بار پتہ کر لینا چاہیے، کیا پتہ میرے بابا ٹھیک ہو جائیں۔ وہ جب بھی یہ باتیں کرتا ہے اس کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، اس کی آنکھوں میں صاف صاف اس کے منہ کی سچائی لکھی ہوتی ہے۔ وہ کمرے میں ارد گرد چکر لگاتی مسلسل سوچ رہی تھی۔ پھر ایک سوچ پر آتے وہ اپنے کالج کی دوست کو کال ملا گئی، جس کے بڑے بھائی آسٹریلیا میں ڈاکٹر تھے۔ اسے اپنی دوست سے بات کیے ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ اس کی دوست نے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے بات کر کے اسے سب بتائے گی۔ اسے اپنے بابا کی ساری رپورٹس اسے سینڈ کر دی تھی۔ وہ 2 دن سے کافی ٹینشن کا شکار تھی۔ اب بھی یہی سوچتے وہ خود کو ٹینشن فری کرنے کی کوشش کرتی اپنے کمرے سے نکل کر گارڈن میں آئی تھی۔ اسے 10 سے 15 منٹ ہوئے تھے گارڈن میں چہل قدمی کرتے۔ اس کی نظریں بے ساختہ ارد گرد جا رہی تھیں۔ وہ لاشعوری طور پر درہم خانزادہ کو یہاں دیکھنے کی منتظر تھی، کیونکہ اکثر وہ اسے گارڈن میں ہی نظر آتا تھا، مگر آج وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل شرفو کے کوارٹر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ تبھی اسے ایک دم اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ وہ جب اپنے دھیان میں تھی، ایک دم آواز آنے پر بے ساختہ ڈرتے ہوئے مڑی تھی، جب پیچھے کھڑے درہم خانزادہ کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ بالکل پیچھے ہی تو کھڑا تھا۔ ایک پل کو وہ لمحہ ساکت ہوا تھا، لمحے بھر کو تو شرمین خان بھی ساکت ہو گئی تھی۔ وہ اس شخص کے دل کے دھڑکنے کی آواز بالکل صاف سن سکتی تھی، جبکہ درہم خان کی مدہوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ سینے سے لگ کر کھڑی شرمین خان کی کمر پر ہاتھ باندھ گیا تھا۔ شرمین خان جو اس کے سینے سے ٹکرائی تھی ساکت اور جامد تھی۔ درہم کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتی ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ اس نے ایک دم پیچھے ہونے کی کوشش کی، جب کسی چیز کے کھچاؤ کے تحت وہ دوبارہ سے آ کر درہم کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ شرمین نے سرخ چہرے سے اپنی گردن کی جانب دیکھا، جہاں اس کے گلے میں پہنا ہوا پینڈنٹ درہم کی شرٹ کے ساتھ اٹک گیا تھا۔ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ شرمندہ ہوتے جلدی سے اسے کھینچنا چاہا،
جب گردن میں پڑتے کھچاؤ کے ساتھ وہ زور سے پھر سے ٹکرائی۔ کیا ہو گیا ہے؟ شوہر ہوں آپ کا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آرام سے، مسکرا کر شرارتی انداز سے کہتا وہ پینڈنٹ کو شرٹ کے بٹن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاتھ اس کے پینڈنٹ پر تھے جبکہ نظریں شرمین کی خوبصورت آنکھوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ سرخ چہرہ لیے اس کے بھروسے کھڑی شرمین نے 5 منٹ تک خود کو آزاد ہوتے نہ دیکھ اپنی جانب دیکھتے درہم کو گھورا تھا۔ ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ اسے نکالو، غصے سے چیخی تھی۔ دراصل تمہارا یہ پینڈنٹ بھی مجھ سے دور جانا نہیں چاہتا جیسے تم۔ کیا بکواس ہے، میں تم سے دور کیوں نہیں جانا چاہوں گی؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، مسکرا کر کہتا وہ بنا شرمین کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ شرمین تو اس کی جرت پر حق دک سی رہ گئی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کو یوں چھو سکتا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے چیختے پیچھے ہوئی تھی جب گلے میں پہنا پینڈنٹ ٹوٹ کر نیچے گرا تھا۔ وہ بنا گرے ہوئے پینڈنٹ کی طرف دھیان دیتی غصے سے چیخی تھی۔ ایک شوہر کی اپنی بیوی کے لیے عزت اور محبت، وہ آرام سکون سے بولا۔ اس کا سکون دیکھنے کے قابل تھا۔ اتنی حد میں رہو تم، شوہر نہیں ہو میرے۔ نکاح نامہ جیب میں رکھ کر گھومتا ہوں میں؟ وہ فوراً اپنی پاکٹ میں سے نکاح نامہ باہر نکالتے ہوئے بولا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم ایسی اونچی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ سیدھا سوال پر آئی تھی۔ وہ اسے جاننا چاہتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ کبھی بھی میرے چھونے پر میری بیوی مجھ سے پوچھ سکتی ہے کہ میں اس کا کیا لگتا ہوں۔ وہ پل میں شرمین کو تپانے والے موڑ میں باتیں کر رہا تھا۔ یوں تم دفع ہو جاؤ، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ غصے سے کچھ کہتے کہتے وہ چپ کر دی۔ سرخ چہرہ لیے اندر بڑھ گئی اور پیچھے وہ مسکراتا رہ گیا۔ اپنی دوست کا فون سنتی وہ اس کی بتائی ہوئی نیوز پر بے تحاشا خوش تھی۔ اس کے بھائی نے اس کے بابا کی ساری رپورٹس چیک کی تھی اور اس کے بھائی نے 85% گارنٹی دی تھی کہ اس کے بابا ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ وہ بے تحاشا خوش تھی، ایک امید سی مل گئی تھی اسے۔ وہ دوست سے بات کرنے کے فوراً بعد اپنے بابا کے کمرے کی طرف بڑھی جہاں سلطان خان اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ فوراً ان کے قریب پہنچی تھی۔ بابا آپ جانتے ہیں آپ بہت جلد اب ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اپنی دوست سے بات کی ہے، میں آپ کو آسٹریلیا لے کر جاؤں گی آپ کے علاج کے لیے۔ وہ باپ کے گلے سے لگتی روتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹی کے یوں رونے پر سلطان خان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے۔ کافی دیر باپ سے گلے لگ کر روتی اپنا غبار نکالنے کے بعد انہیں تسلی دیتی وہ باہر نکلی تھی۔ دل نے شدت سے اسے دیکھنے کی دعا بھی کی تھی جو آج کل اس کے ذہن پر سوار تھا اور ہر جگہ وہی نظر آتا تھا۔ اس دن اس کے یوں حق جتانے پر تو وہ غیر معمولی انداز میں زیادہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کافی دیر یوں ہی سوچ بچار کرنے کے بعد وہ ہمت کرتی شرفو کے کوارٹر کی طرف بڑھی۔ شام کا تقریباً 7 کا وقت تھا۔ سارے ملازمین بھی ارد گرد گھوم رہے تھے۔ وہ بنا کسی کی طرف دھیان دیے کوارٹر کی طرف بڑھی تھی۔ جب شرفو کے کمرے کے پاس پہنچتے اس نے ہمت کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا جس کی دید کی پیاس میں وہ یہاں تک آئی تھی۔ تم؟ وہ حیرانگی سے بولا تھا۔ جب اس کی حیرانگی کو نظر انداز کرتی وہ سکون سے بولی تھی۔ کیوں؟ تمہیں میرے یہاں آنے سے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں بیگم، ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ آپ ہمارے غریب خانے میں تشریف لائیں، ہمارے لیے تو یہی بڑی بات ہے۔ وہ پھر سے اپنی پہلی والی جون میں بولا۔ میں نے بابا کی رپورٹس آسٹریلیا کے ڈاکٹر کے سے چیک کروائی ہیں جنہوں نے 85% چانس بتایا ہے کہ بابا ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ویری گڈ، میں نے تمہیں کہا تھا نا انکل ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ وہ یکدم کہتا شرمین کو گلے سے لگا گیا تو شرمین نے حیرانگی سے خود سے چمٹے درہم کی جانب دیکھا۔ وہ اس قدر خوش کیوں تھا؟ بے ساختہ شرمین کے دماغ میں سوال آیا تھا۔ میں اس لیے خوش ہوں، وہ میرے بھی بابا ہیں۔ اگر وہ تمہارے بابا ہیں تو میرے بھی بابا ہیں۔ میں بھی ان کی تمہاری طرح ہی عزت کرتا ہوں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ جلدی سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ سب وہ بنا شرمین کے منہ سے بولے خود ہی اس کے سوال کو سمجھے جواب دینے لگا تھا، جبکہ شرمین نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا کہ اسے اس کے دل کی بات کیسے پتہ چلی۔ شرمین جو اب چپ ہی رہی تھی، چپ درہم پیچھے ہوا تھا۔ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ شرمین کا واضح اشارہ اس کی اونٹ چپکنے پر تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تو دن بدن اپنی حرکتوں میں زیادتی لانا چاہتا ہوں۔
اور تم کہہ رہی ہو کہ باز آ جاؤ۔ وہ پھر سے شرارتی ہوا تھا۔ کل شرفو کو بھیج کر اپنا پاسپورٹ اور ضروری ڈاکومنٹس منگوا لینا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ یہ مت سمجھنا میں تمہیں یہاں تمہاری منمانی کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گی، ہرگز نہیں۔ وہ مشکل لہجے کو سخت بناتی اتنا کہتے وہ واپس مڑ گئی، جبکہ اس کے ایسے انداز پر بھی وہ مسکرایا تھا۔ انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے اور واپسی پر ایک خوشحال کپل کی طرح واپس آئیں گے۔ پھر شرمین خان نے سب بہت جلدی ارینج کروایا۔ 15 دنوں کے اندر وہ اپنے بابا اور درہم خان کے ساتھ آسٹریلیا کی سرزمین پر قدم رکھ چکی تھی۔ آسٹریلیا میں رہنے کا سارا انتظام اس کے دوست کے بھائی نے کروایا تھا۔ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر وہ اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ گئے تھے۔ اپارٹمنٹ میں صرف 2 ہی کمرے تھے اور سامنے چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا۔ اپنے بابا کے لیے کمرہ سیٹ کرنے کے بعد وہ وہیں ان کے پاس صوفے پر لیٹ گئی تھی جب درہم دوسرے کمرے میں بڑھ گیا تھا۔ آج کا کھانا اس کے دوست کے بھائی نے، جس کا گھر قریب ہی تھا، بھجوایا تھا، اسی لیے کھانا کھا کر وہ سکون سے ریسٹ کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ اگلے دن مارننگ میں ہی وہ اور درہم سلطان خان کو لے کر اسپتال پہنچے تاکہ اپنی اپوائنٹمنٹ کا پوچھ سکیں جو اس کے دوست کے بھائی علی نے ارینج کروائی تھی۔ علی کی آج ضروری سرجری تھی، اسی لیے وہ انہیں جوائن نہیں کر سکتا تھا۔ شرمین کو سامنے انکل کے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے ریسیپشن کی طرف بڑھا تھا۔ ہائی، آئی ایم ڈاکٹر درہم. I have an appointment with Dr. Barak for my father. Can you please let me know what time we should go? Yeah, sure. اس کی بات سنتی وہاں بیٹھی ریسیپشنسٹ کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ شرمین کے کانوں میں تو صرف ڈاکٹر الفاظ گونج رہا تھا۔ درہم کے منہ سے اپنے لیے ڈاکٹر سنتے اسے پورے اسپتال کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو کیا وہ ڈاکٹر تھا؟ تو کیا وہ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد غنی ہو کر آ گیا؟ وہ صدموں کی زد میں تھی۔ اسے ہر چیز ساکت اور جامد ہوتی نظر آئی تھی۔ چلیں انکل؟ وہ واپس آ کر حیران پریشان شرمین کو دیکھتا سلطان خان کو ویل چیئر کو پکڑ گیا۔ کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ چلو۔ مگر جواب نہ دارد۔ ہیلو، کیا ہوا؟ وہ پھر سے بولا۔ تو تم ڈاکٹر ہو؟ وہ کھوئے لہجے میں بولی تھی۔ جب درہم خان زادہ نے اس کی حیرانگی بھرے چہرے پر نظر ڈالی، وہ اب سمجھا تھا۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ تم مجھے بتاؤ، تم ڈاکٹر ہو؟ وہ پھر سے بولی، جب درہم سکون سے سر ہلا گیا تھا۔ اب چلو، ڈاکٹر ویٹ کر رہے ہیں، مسکرا کر کہتا سلطان خان کی چیئر کو لے کر آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے کھڑی شرمین کو وحشت ہونے لگی۔ 6 ماہ ہو گئے تھے اس کو اس کے ساتھ رہتے ہوئے۔ اس شخص نے آج تک کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا، بے تحاشا تعلیم یافتہ، اور وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر اس شخص نے آج تک اس سے زور زبردستی نہیں کی تھی، اس سے بدتمیزی نہیں کی تھی، وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ حیران تھی، اتنا تعلیم یافتہ انسان اس کے ساتھ چپ چاپ رہ رہا تھا، بنا اپنے کیریئر کی پرواہ کیے۔ ڈاکٹر بیرک نے سلطان خان کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروا کر ان کی رپورٹ دیکھ کر انہیں بہت تسلی دی تھی کہ سلطان خان بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ سلطان خان کو ایڈمٹ کر لیا گیا تھا، آپریشن تھا 1 ہفتے تک۔ وہاں ان کا پراپر خیال رکھا جا رہا تھا، ان کے پاس رکنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی، اسی لیے وہ درہم کے ساتھ واپس اپارٹمنٹ آ گئی تھی، مگر وہ ابھی تک اپنے حواس میں نہیں لوٹے تھی۔ باپ کے سینے سے لگ کر روتی شرمین کو بھی درہم نے چپ کروایا تھا۔ گھر آتے وہ سیدھا اپنے بابا والے روم میں بند ہو گئی تھی۔ ہم حیران تھا کہ اس کے یوں ایکٹ کرنے پر۔ اسے تو لگا تھا کہ جب اسے لے کر پاسپورٹ دیا تھا تو وہ نام پڑھ چکی ہوگی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اس کے سارے ڈاکومنٹس بھی اپنے وکیل کو ہی سینڈ کیے تھے، کیونکہ وہ زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ شام سے رات اور رات سے صبح، اور پھر اگلے دن کی شام بھی ہو گئی، وہ کمرے میں ہی بند تھی۔ اس نے صبح ناشتہ بنا کر بھی شرمین کے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، مگر نہ وہ نکلی نہ اسے نکلنا تھا۔ دوپہر کو بھی یہی سب رہا۔ اب تو شام ہو گئی تھی۔ اب درہم کو اس کی فکر ستا رہی تھی، جو بنا کھائے پیے یوں ہی کمرے میں صبح سے بند تھی۔ اب کی بار وہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا کر روم کی ڈپلیکیٹ ڈھونڈتا، بنا دروازہ کھٹکھٹانے کا تکلف کیے دروازہ کھول کر کمرے میں انٹر ہوا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب وہ ساری لائٹس آن کر گیا، لائٹس آن ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر بے سود لیٹی شرمین خان پر پڑی تھی۔ وہ بھاگا تھا، اس کے قریب گیا تھا۔ شرمین کیا ہوا؟ اس کے چہرے سے کمبل ہٹاتا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ جب شرمین کے ماتھے کو ہاتھ لگاتا دنگ رہ گیا۔
وہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی تھی، ایک دم ٹھنڈی۔ اس کے جسم کو ٹھنڈا دیکھ وہ جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگا تھا۔ بھاگ کر وہ پانی لے کر آیا تھا۔ اس نے پانی ہاتھ میں لے کر کچھ چھینٹے شرمین کے چہرے پر مارے۔ جب شرمین کی پلکیں لرزی تھیں، وہ پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتا پھر سے اس کے اوپر جھکا تھا۔ شرمین تمہیں کیا ہوا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف، اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ جب شرمین نے ہلکی ہلکی آنکھیں وا کی تھی، رنگت پیلی پھٹک ہو گئی تھی۔ درہم، وہ آہستہ آہستہ اسے پکار رہی تھی۔ ان 6 مہینوں میں پہلی بار اس کے منہ سے اپنا نام سنتے درہم خانزادہ کی دھڑکنیں شور مچا گئی تھی۔ جی خانی، وہ جی جان سے متوجہ ہوا تھا۔ درہم، آئی ایم سوری، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ خانی، کیا ہو گیا؟ کس لیے؟ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، بہت برا کیا۔ میں نے تمہیں ضائع کرنے کی پوری کوشش کی، مجھے معاف کر دو۔ وہ مسلسل روتے ہوئے یہی کہے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ جب درہم کی جان ہوا ہو رہی تھی، اس نے تو پہلی نظر اسے دیکھتے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے گا، مگر آج وہ اسی کی وجہ سے رو رہی تھی۔ خانی، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو میری جان، تم نے کچھ نہیں کیا، ادھر دیکھو میری طرف۔ کچھ بھی نہیں کیا، میں تمہارے پاس ہوں۔ نہیں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، بہت۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ تم نے مجھے کتنی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں اکڑ میں۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ جب درہم اسے چپ ہوتے نہ دیکھ اس کے ہونٹوں پر قابض ہو گیا تھا۔ اس کے یوں بے ساختہ اپنے ہونٹوں سے چپکنے پر شرمین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس نے حیرانگی سے درہم کی جانب دیکھا تھا۔ جب اس کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھتا درہم کچھ لمحے کے لیے پیچھے ہوا تھا۔ معافی چاہیے نا میری خانی، تو بس اس طرح معافی دوں گا، مسکرا کر کہتا شرمین پر برسا تھا۔ اپنی غلطیوں کوتاہیوں کے ازالے میں شرمین کو اسے اپنا آپ سونپنا کوئی بڑی بات نہیں لگی تھی۔ اس شخص نے بھی تو 6 مہینے سب کچھ ہنس کر سہا تھا۔ وہ دونوں اس گزرتے وقت میں ایک دوسرے کے قریب تر ہو گئے تھے۔ 6 مہینے بعد، یار خانی جلدی آ جاؤ میری جان، ناشتہ کر لو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا کر جاؤں گا، ورنہ پھر مجھے پتا ہے تم سارا دن یوں ہی گھومتی رہو گی۔ درہم، کیا ہو گیا یار، بس آ رہی ہوں۔ تبھی تیز تیز قدم اٹھاتی شرمین اس کی جانب آئی تھی، جو ناشتہ تیار کر کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ سلطان خان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ 3 مہینے پہلے وہ ٹھیک ہوئے تھے، اب وہ تھوڑا تھوڑا بول سکتے تھے، چلنا پھرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ مزید کچھ عرصے تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ سلطان خان کے کامیاب آپریشن کے بعد اب ان دونوں نے مل کر یہیں سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ 6 ماہ میں درہم 2 دفعہ پاکستان گیا تھا، اپنی ماں اور باقی گھر والوں سے مل کر آیا تھا۔ باپ کی وہی سوچ سنتے انہیں اچھے سے سمجھا آیا تھا کہ وہ بہت خوش ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کی زندگی خراب نہ کریں۔ پھر اس نے آسٹریلیا میں ہی جاب شروع کر دی تھی۔ وہ آج بھی شرمین خان کے بچوں کی طرح لاڈ اٹھاتا تھا جیسے کبھی میران، اور یہ سب دیکھتے سلطان خان خود کو خوش نصیب تصور کرتے تھے۔